بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصار ٹی وی کے ناظرین، میں ہوں مفتی عنایت الرحمن ہزاروی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فہم دین۔ آئیے آج آداب طعام کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کھانے کے آداب کے متعلق ایک پروگرام ہم پہلے کر چکے اور چند روایات آج کے اس پروگرام میں آپ کی گوشِ سماعت کریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے اور جب تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھانا شروع نہ فرماتے اس وقت تک ہم برتن میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ کھانے میں شریک تھے کہ اتنے میں ایک بچی آئی، گویا اسے زبردستی کھانے میں شریک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ہاتھ ڈالنا چاہا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اعرابی آیا، گویا کہ اسے دھکیلا جا رہا ہے ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہونے کے لیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعرابی کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور ساتھ فرمایا، میرے صحابہ، اس اعرابی اور اس بچی کے ذریعے شیطان کھانے میں شریک ہونا چاہتا تھا، میں نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا، اب اس بچی کے ہاتھ میں اور اس اعرابی کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا تناول فرمایا۔ ناظرین دیکھ لیں، عام انسان کی اور اللہ کے نبی کی نظر میں فرق کہ مجھے اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کھانے میں شیطان شریک ہے یا نہیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر نبوت نے دیکھ لیا کہ اس بچی کے ذریعے اور اس اعرابی کے ذریعے کھانے کے اندر شیطان بھی شریک ہونا چاہتا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اس بچی اور اس اعرابی کا ہاتھ پکڑا، ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں تھا۔ تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا تناول فرمایا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک محفل میں شریک تھے کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی کو دیکھ رہے تھے، اس صحابی کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ اس نے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اور جب آخری لقمہ آیا تو آخری لقمہ منہ میں داخل کرتے ہوئے، منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا، یہ جو شخص کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے ہوئے اس نے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانے میں شیطان بھی شریک تھا، لیکن جب آخری نوالا، آخری لقمہ یہ کھانے لگا تو اس وقت اس کو بسم اللہ یاد آئی اور اس نے بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھا، تو شیطان نے جو کچھ بھی کھایا ہوا تھا اس نے کر دی، یعنی الٹی کر دی۔ تو سامعین و ناظرین، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 6 صحابہ کرام کے ہمراہ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک عربی آیا اور اس نے آتے ہی 2 لقموں میں سارا کھانا تناول فرما دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر یہ شخص بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا تو یہ تمام کا تمام کھانا ہم سب کے لیے کافی ہو جاتا، کفایت کر جاتا، لیکن اللہ کا نام نہ لینے کی وجہ سے ایک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، 6 صحابہ کرام اور ایک وہ شخص یعنی عربی، 8 بندوں کا کھانا صرف تنہا ایک بندے نے 2 لقموں میں کھا لیا۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کا نام نہیں لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے کھانے کے اندر برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ برکت فرماتا ہے۔ تو ہمیں آج کے اس درس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیک عمل کریں، کھانا کھائیں، پانی پئیں یا کوئی بھی نیک عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ مالک کائنات ہمیں فہم دین، علم دین کی روشنی، علم دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔